عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے معاملے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ظفر اقبال گھر پہنچ گئے ہیں اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو 13 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا اور گزشتہ رات اڈیالہ جیل کے قریب وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچے اور لاپتہ اسسٹنٹ ناظم شاہ کی فیملی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا ایک تو یہ خبر، دوسرا 9 مئی کے اڈیالہ جیل میں مقدمات اور بشرا بی بی کی جسمانی ریمانڈ کی جو سماعت تھی وہ نہیں ہو سکی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ جیل میں آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے، سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس لیے آج سماعت نہ کی جائے، لہٰذا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کا حکم مانا اور انہوں نے بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی درخواست جو ہے وہ آج پھر نہیں سنی اور اس سلسلے میں بیرسٹر سلمان صفدر اس سلسلے میں بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر فیصل ملک کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، پولیس کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی بغیر ملزمہ سماعت کی مخالفت کی اور فاضل عدالت نے آج اڈیالہ جیل میں سماعت مقرر کر رکھی ہے، اس لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس پہ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے جناب جو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن معاملہ جو ہے، جو کہ کرپشن نہیں ہے حقیقت میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو پہلے القادر ٹرسٹ کا، پھر یونیورسٹی کا نام دیا گیا، پھر اس کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا نام دیا گیا، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، پیسے آئے، بلکہ پہلی دفعہ پاکستان کے باہر سے پاکستان میں پیسے آئے، 190 ملین پاؤنڈ کی اماؤنٹ آئی، برطانوی حکومت نے ریکور کی اور وہ پاکستان کو خط لکھا اور وہ رقم واپس پاکستان منتقل ہوئی اور وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں گئی اور 15 ارب روپے منافع کے ساتھ گئی اور یہ پہلا اور آخری میرا خیال ہے کیس ثابت ہوگا جو کہ باہر سے ریکوری ہوئی اور اس وقت نیب نے اس کا کریڈٹ لیا اور نیب اب اسی پہ ایک ریفرنس بنا رہی ہے کیونکہ حکم حاکم ہے کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو آپ نے سزا سنانی ہے، لہٰذا یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج بھی ایک جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا وہ بھی 21 اگست تک ملتوی کر دیا گیا اور اس میں نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں میاں عمر ندیم، ان کے بیان پر آج بھی جرح مکمل نہ ہو سکی اور عمران خان اور بشرا بی کی وکیل نے آج نئی درخواست عدالت میں جمع کروائی اور معزز عدالت نے نیب کی 23 اپریل 2020 کی بورڈ میٹنگ سے متعلق جو ہماری درخواست خارج کی تھی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وکیل صفائی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 19 اگست کو سماعت ہے، آج کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ وکلا صفائی تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، نیب کے پروسیکیوٹر نے الزام عائد کیا، انہوں نے کہا جی 7ویں مرتبہ تفتیشی افسر پر جرح کرنے سے وکلا صفائی عذر پیش کر رہے ہیں۔ عدالت نے وکلا صفائی کو آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی اور عمران خان اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں لایا گیا جی، اور نیب کے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی بھی تھے اور امجد پرویز صاحب بھی موجود تھے اور امجد پرویز صاحب نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے، تو یہ وہی ٹیم آ رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا ظہیر عباس چودھری اور عثمان گل بھی عدالت میں پیش ہوئے، جج تھے احتساب عدالت کے رانا ناصر جاوید، یہ آنریبل جج تھے جی جنہوں نے آج سماعت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ ہوا، کیونکہ دونوں مقدمات تھے دونوں آگے نہیں پڑھ سکے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملات اب ڈسکس ہوں گے، وہاں پہ زیر بحث آئیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر جی وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کی، انہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہوں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور جو غلط فہمیاں تھیں ابتدائی طور پہ وہ ہو گئی ہیں جی ختم، غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب سے کہا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کا خیال رکھیں اور پارٹی ڈسپلن کے اندر رہ کے کام کریں اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور جو سینئرز ہیں ان کا احترام کریں اور اس لیے یہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو اپنا موقف پیش کرنا تھا تاکہ یہ مسئلہ سلجھ سکے، عمران خان سے ملاقات ہوئی اور وہ میرے ملاقات نہیں ہونے دے رہے تھے، ملاقات نہ کرانے میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو گزشتہ 3 ماہ سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا جی عمران خان سے مل کر اپنا موقف
पेश कर दिया, और जब पेश किया तो मामलात हो गए हैं क्लियर, और इस तरीके से मामलात हल हो गए हैं। और अब इमरान खान साहब ने मुझे जो है वो जिम्मेदारियां दे दी हैं, और अब जल्द से जुलूस की जिम्मेदारी मेरे पास होगी। 22 अगस्त को बड़ा जलसा है, वो भी मैं ही मैनेज करूंगा। इमरान खान को इस हवाले से हमाद अजहर के मौक़िफ़ की उन्होंने कहा जी मैं तायद करता हूँ। शेर अफजल मारूफ साहब ने कहा इमरान खान को मैसेज देता हूँ कि आपका नाम लेकर मेरे मुतालिक गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, पार्टी में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को मेरी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत था। मुलाकात के बाद फिर उन्होंने कहा कि 3 माह बाद आज मेरी मुलाकात हुई, मैंने हाथ मिलाया, खान साहब ने गले लगाया, 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ, और बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज हम शीर शकर हो गए। पार्टी से इख्तलाफात इमरान खान के कहने पर ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं पार्टी के रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ, और मीडिया ने निकाल निकाल कर रट लगाई थी। आज मेरे निकालने का जो बयानिया था वो बढ़ गया। आज उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे जो बात उन्होंने कही कि जी उन्होंने कहा कि जाके माजरत करें, तो मैंने माजरत कर ली है, और शिबली फराज और उमर अयूब और दीगर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। लोगों को मेरे लंदन जाने पर भी एतराज़ है। हम पहले लाहौर के लिए निकलेंगे, और अगर कोई 9 मई होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। अब मैं तमाम प्लानिंग बानी इमरान खान साहब से पूछे बगैर करूँगा, और फिर बाद में कोई ये ना कहे कि इमरान खान के हुक्म पर हुआ है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इमरान खान के वारियर लोगों को में तहर्रुक पैदा करेंगे। हम तलबा, वकला, किसानों और सबका एहतजाज लीड करेंगे। हम तंग आ चुके हैं इस घटनज़दा माहौल में। इसके साथ साथ जी अलीमा खान साहिबा ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की, और उनके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड पर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मलक रियाज को क्यों नहीं अदालत में बुला रहे? नासिर जावेद राना जल्द अज जल्द फैसले सुनाने जा रहे हैं। काजी फाइसा से पूछना चाहती हूँ कि मलक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज पर जुर्माना आयद किया था। नवाज शरीफ के बेटे ने ओवर वैल्यू करके अपार्टमेंट की खरीदारी की थी। मलक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिनके इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। एहतसाब अदालत के जजेस ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ है। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडयाला जेल में जाने दिया गया, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर अब इमरान खान साहब, ख़ास तौर पर काजी फाइसा साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब काजी फाइसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं, और ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। हमारे मुकदमात जो हैं वो काजी फाइसा साहब बिल्कुल भी न सुने, और अपने आप को हमारे मुकदमात से दूर रखें।